اس وقت نہیں جنرل شجاع پاشا کا کام ہے سیاستدانوں کی نگرانی کرنا. جناب والا یہ لوکل پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ مقامی شہریوں کی نگرانی کرے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ انہوں نے عرب کسی بادشاہ سے کہا, کسی شہزادے سے کہا, اس طرح کی کوئی بات کہی, تو ضرور ان سے استعفیٰ لیا جانا چاہیے. اگر یہ بات ثابت ہو جائے, اس کے کوئی ابتدائی شواہد بھی مل جائیں, ابتدائی شواہد اتفاق نہیں کرتا. یہ میں اس بات نہیں نہ کریں آپ, اتفاق سن تو لیں, اتفاق مت کریں مگر سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اب اگر وہاں پہ اسامہ بن لادن تھے, وہاں پہ اس جگہ موجود تھے, اگر ان کے علم کے مطابق تھے, اگر وہ آپ کو فریضہ سونپا گیا وہ تو پاکستان کی سیکیورٹی کا یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا کام جو ہے لوکل انٹیلیجنس شہروں کی ISI کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. وہ ذمہ داری صرف فوج کی ہے, وہ نہ فوج کی بھی نہیں ہے ذمہ داری, یہ تو پولیس کا کام ہے, اسپیشل برانچ کا کام ہے. اسامہ بن لادن تو ان کو وانٹڈ مین تھا, اس کے اوپر تو نظر رکھنا. مگر یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ISI کی نیگلیجنس تھی اس میں, کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کون سی بات پوچھی جو اسامہ بن لادن کی کیا چیز پوچھی کس کی نیگلیجنس تھی؟ کیا چیز بات ہے؟ اسامہ بن لادن کا پاکستان میں ملنا کس کی نیگلیجنس؟ اس وقت ایشو یہ ہے, اس پہ الگ ڈیبیٹ کر لیں کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے. گزارش یہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی عرب بادشاہ سے جا کے کہا کہ ہم ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں زیر بحث آئے گا, اور جہاں تک مجھے معلوم ہے اس پہ ملٹری لیڈرشپ اپنا موقف واضح کرے گی. اس پہ موقف واپس کرے گی. امتیاز صاحب سے بات ہو گئی, ہمارے پروڈیوسر صاحب کی, وہ کہہ رہے ہیں میری طبیعت شدید خراب ہے. آپ نے جن کا نام لیا وہ تو بیمار ہیں, آپ کسی اور کا نام لیں گے, آپ یا بتائیں گے سازش کون کر رہا ہے. کل وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کہہ دیا سازش کریں, آج آپ نے کہہ دیا. پروف دینا, ثابت کریں کس کا اور کہہ رہے ہیں سازش کر رہے ہیں. وہ اگر 3 دن میں نہیں انہوں نے بتایا نا, تو میں بالکل ایسا پروف دوں گا کہ وہ بھی مانیں گے, پورا پاکستان مانیں گے. میری مرضی, پروف میری ملکیت ہے. آپ کے پاس جو پروف ہے آپ بتائیں. 5 کروڑ روپے اس کی ملکیتیں لیں گی, آپ خریدیں گی. کس کی ملکیت بات جو میرے پاس پروف ہے؟ نہیں کوئی گیم نہیں ہے. میری مرضی ہے صاحب عوام کا معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ. اگر کوئی میں بھی تو آ رہا ہوں, آپ پہلے سن تو لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں بغیر ایویڈنس کے گفتگو نہیں کرتا. اگر وہ خود آ جائیں, بیان دے دیں, اگر نہیں آئے تو میرا وعدہ ہے 3 دن میں دوں گا. حیدر عزیز صاحب کا وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ سازش ہو رہی ہے. دوسری چیز, ابھی آپ پاشا صاحب کے استعفے پہ آئے, پہلے صدر صاحب کے استعفے کی بات کر رہی تھی. آنے والے دنوں میں کیانی صاحب کی بھی یہ گفتگو شروع کر دیں گے. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تینوں مل کے اس جنگ کو لڑ رہے تھے جو دہشت گردی کی جنگ ہے. یہ تینوں مل کے چائنا کی طرف بھی جا رہے تھے, یہ تینوں مل کے رشیا کی طرف بھی جا رہے تھے, یہ ملک کو مضبوط کر رہے تھے. تو منصور اعجاز جیسی چیزیں آئیں گی پھر بیچ میں. سازش ہو گئی, مگر کس نے کی وہ آپ نہیں بتایا. میں بلا لیتی ہوں منڈے کو امتیاز صاحب کو, آپ میرے خیال میں آپ بلا لیں. آپ کو پورا یقین ہے کہ انہوں نے سازش کی؟ مجھے پورا نہیں. کس نے سازش کی؟ آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گواہ ہیں, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے کہاں پہ کیا لکھوایا. کل وزیر اعظم صاحب نے نام لے دیا کہ سینٹ میں میرے پاس پروف ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں. اگر پروف ہیں تو پیش کیے جائیں عوام کو, صرف نام کیوں لے جائیں. میں نے 95 کے پروف کی بات کی. آپ 95 کی سازش پروف کرنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کی ابھی کی سازش. کیوں وہ کیا ہندوستان کے خلاف تھا؟ ابھی جو سازش ہو رہی ہے نہیں, وہ ہندوستان کے خلاف تھی. وہ ہندوستان کے خلاف تھی کیونکہ اس میں جو شخصیت ہے نا وہ آج بھی موجود ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. فیصل بات یہ ہے ویلکم ٹو 2011, we're going in 2012. Let's talk about 2012 لیکن اس وقت بھی سنیں نا, نہیں دیکھیں یہ غلط بات ہے آپ کی. اس وقت فٹ بال میچ کا ہوتا, فٹ بال کا جو ہے میچ وہ فٹ بال میچ کہلایا جاتا تھا, تو آج کیا گلی ڈنڈا کہلایا جا رہا ہے؟ یہی ہے. اس وقت بھی فوج کے خلاف سازش تھی, دوری کر رہے تھے, آج بھی دوری کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو ماضی میں تھا اس کو تو چیک کر لو کہ اسی کا تو شاخسانہ نہیں ہے. یہ بائی ڈیفالٹ کیا ہم ماضی میں ہی رہیں گے یا کوئی ثابت کرے گا؟ وزیر اعظم صاحب اس کا ذکر کہتے ہیں. حضرت عزیز صاحب کو مجھے بریک پہ جانا ہے. دیکھیے مجھے ایسا لگا کہ وہ اس پوری سازش کو چند افراد کے حوالے سے ذکر نہیں کر رہے تھے, کیونکہ آج انہوں نے یہی تمام باتیں ہماری پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی دہرائیں, اور جو باتیں انہوں نے دہرائیں ایسا لگا کہ جیسا ان کا خیال چند افراد کے اوپر نہیں ہے بلکہ کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب ہے. کچھ سیاسی جماعتوں کے اوپر ان کا, یہ آپ کا موقف ہے؟ یہ میں موقف نہیں ہے, جو میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں. سیاسی جماعتیں سازش کر رہی ہیں اور ان کے اوپر ذکر ہوگا. میں انہوں نے نام نہیں لیا تو میں یہ وقفے کے بعد آ کر حیدر عزیز سے پوچھیں گے کہ کیا ان کی پارٹی کو, پیپلز پارٹی کو عمران خان کے جلسے سے کوئی شکایت ہے. کیپ واچنگ نیوز پیج. انتظار کر لیجئے, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, جلد بازی مت کیجئے, تند و تیز بیانات مت دیجئے, ذرا تحمل کر لیجئے. That was the right time.
کہ آپ اس وقت استعفیٰ مانگتے. گزارش یہ اس وقت ایشو یہ ہے کہ کیا انہوں نے کسی عرب بادشاہ سے جا کر کہا کہ ہم ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں زیر بحث آئے گا. ویلکم بیک. کل میں نے اپنے پروگرام میں بار بار آپ لوگوں کو کہا تھا کہ وینا ملک کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں گی، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتا سکے. مجھے بہت سارے ای میلز آئے. آج پروگرام کے آخر میں ضرور میں آپ کو بات بتاؤں گی. مگر حیض عباس رضوی صاحب کچھ دنوں پہلے اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا، آپ مسکرا رہے ہیں وینا ملک. میں ڈر گیا کہ آپ مجھے کچھ وینا ملک صاحب نہیں، میں آپ سے آپ کی پارٹی کے حوالے سے آپ کیوں ڈر گئے؟ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم، لیکن ابھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ لوگوں کو کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے؟ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی، اور آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اور ہم نے تو جو ہمارا پہلا اسٹیٹمنٹ تھا، ہم نے عمران خان صاحب کے جلسے کو کراچی میں خوش آئند قرار دیا تھا. اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ ایم کیو ایم سمیت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پورے پاکستان میں جا کر نہ صرف جلسے کریں بلکہ اپنا انتخابی منشور اور اپنے پیغام کو آگے پھیلائیں. اور لوور مڈل کلاس کی جو بات کرتا ہے ہم تو خوش ہوتے ہیں اس پر. عمران خان صاحب وہی والے عمران خان صاحب ہیں جو کافی عرصے تک کراچی نہیں جا سکے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو جلسہ ہے وہ خوش آئند ہے. اور اگر کوئی چینج آنے کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ آتا ہے تو فبیا، وہ آتے ہیں تو فبیا. لیکن پھر اعتزاز احسن نے کیوں کہا اسے؟ یہ میرے کیا پتہ ہے اعتزاز احسن بالکل میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور بڑا شفقت رہی ہے ان کی میرے اوپر. اور دوبارہ میمو کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق صدر زرداری صاحب کو سفر کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ ابھی اور کچھ دن تک نہیں آئیں گے. صدر صاحب کی بیماری کے حوالے سے بھی چودھری نثار نے کافی باتیں کی. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا کسی اور کا استعفا بھی مانگا جائے گا؟ اور اس میمو میں ایک مسٹر پی کا ذکر ہے، وہ کون ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں، ہم لوگ جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا صحیح چناؤ نہیں کرتے اور پھر کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں. اب تیسرے استعفے کا یا چوتھے استعفے کا یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب آپ اپنے لیے خود گھڑا کھودیں گے تو پھر وہ آپ کسی کو کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ اب بات صرف اتنی سی تھی کہ اگر آپ اس میں تحقیقات کر لیں، جیسے حیدر عباس کہہ رہے تھے کہ دو فورم ہے، ایک سپریم کورٹ اور ایک آپ کی پارلیمان کی ایک کمیٹی ہے جو یہ تحقیق کرے گی. پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں حیدر عباس صاحب سے کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے اس کا کام ہے پروب کرنا اور اپنی فائنڈنگز نہیں دینا بلکہ تجاویز دینا. اور جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے ابھی تک تحقیقات شروع نہیں ہوئی، ابھی تک جوابات مانگے جا رہے ہیں. روہیل بھائی کی بات کو اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہی. سینیٹر اسحاق ڈار جو کہ خود پارلیمنٹری کمیٹی فار نیشنل سیکیورٹی کے رکن ہیں، انہوں نے چیئرمین رضا ربانی صاحب کو یہ خط لکھا تھا. ابھی یہ سپریم کورٹ بھی نہیں گئے تھے، سپریم کورٹ جانے سے پہلے یہ خط لکھا تھا کہ آپ پروب کریں. اس خط کے جواب میں کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کی درخواست پہ یہ قدم اٹھایا. اب دیکھیں اور انہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ ان کو اعتماد نہیں ہے اس پارلیمان کمیٹی پہ. یہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے کہی ہے. تجاویز آئیں گی آپ کی، آپ تجاویز تو کچھ اور آئیں گی. نہیں تو میری بات ذرا سن لیں آپ. جی روہیل بھائی. اب دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے اس وقت سر دست انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی وہاں پہ، ابھی تو کمیشن قائم ہی نہیں ہوا انویسٹیگیشن کا. ابھی تو صرف جوابات مانگے گئے. ایک منٹ شیخ صاحب میں اس پہ آپ کے پاس آتی ہوں. جواب مانگے گئے، آپ لوگوں نے کب اپنا جواب جمع کرانا ہے؟ جلدی کرا دیں گے. پلیئر، کردار، انداز، ہتھیار، ڈائریکٹر، پروڈیوسر سب پرانے اس میں بھی، اور ثبوت لے کے سنیں نا سب پرانے. تو جس کا ذکر وزیر اعظم صاحب نے جماعتوں کا ذکر کیا، جو آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں نا، شاید وہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. میں آپ سے پھر ایک بار عرض کروں گا، یہ وہی کھلاڑی ہے جو پہلے بھی آزمایا جا چکا ہے اسی انداز میں افواج میں اور حکومت میں دوریاں پیدا کرنے کے لیے. اس کو پیچھے سے پک اپ کرے، سب کھل جائے گا. جس چیز کا نام لو جمہوریت کا جواب دیتے ہیں، جس چیز کا نام سازش کا جواب ہوتا ہے. ہر چیز کا جواب جمہوریت 95 کے ثبوت لے کے آئیں گے. ثبوت لے کر آئیں گے. آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیا تحقیقات میں تو میرا خیال ہے لیڈرشپ بہت اصرار کرے گی، جیسے صاحب میڈیا کر رہا ہے، پبلک کر رہی ہے، لیکن بالکل ہونی چاہیے. اس کے سوا اور کیا چیز ہے؟ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، لیکن جب تک وہ سب ایویڈنس آ نہ جائے اس پر رائے نہیں دی جا سکتی. اور اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ امریکہ اب اس سچویشن کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. وہ افغانستان میں تھریٹ میں ہے، اس کو پیچھے ہٹنا ہے.
اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو سازش ہو سکتی ہے اور اس میں پاکستان کے پولیٹیکل پلیئرز کو بھی استعمال کیا جائے گا. میں اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. تو پھر یعنی سازش ہو سکتی ہے. میں فیصل صاحب کو اور ان کی جماعت کو یہ مشورہ دوں گا کہ بجائے یہ پروف کسی ٹاک شو میں لانے کے جہاں اس کا کوئی حل نہیں ہے, یہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہوئی ہے اس حوالے سے, وہاں پر کلب کریں اپنے کیس کو اور 95 کے جو ثبوت ہیں وہاں لے کر جائیں, کیونکہ وہ پورا کیس ایک ہی ہے. اگر وہ وہی سازش, وہی کردار, وہی لوگ 2012 میں ٹیک اپ کر سکتی ہے سپریم کورٹ, تو وہی 95 بھی کلب ہو سکتا ہے. اب بھی کلب ہو سکتا ہے. شیخ صاحب دیکھیں جی, بات تو حیدرآباد صاحب ذرا محتاط ہیں. فیصل بات نہیں کر رہا کھل کے, اور اس میں پھر سامنے تو کوئی بات نہ آ جائیے. وقت کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے. پیر کو پروگرام کرنے آ جاتی ہے. پیر کو آپ ثبوت لے کر آئیں گے. ثبوت لائیں گے, اگر یہاں ہوئے تو آئیں گے, ورنہ آپ کو کراچی بلائیں گے. مجھے مینا ملک کے بارے میں بتانا ہے, میں کل بھی نہیں بتا سکی. کہتے ہیں ہم طالب شہرت ہیں, ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. مینا ملک کافی عرصے سے شہرت حاصل کرنے کے لیے اس شعر پر عمل کرتی رہی ہیں. ان کے بھارت میں انتہائی قابل اعتراض تصویر کے تازہ اسکینڈل کے بارے میں دوبارہ بار بار خبریں آ رہی ہیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں اس خبر کو دی جا رہی ہے. یہاں تک کہ واشنگٹن پوسٹ, گارڈین, ہر جگہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہاں تک لکھا جا رہا ہے بین الاقوامی اخبارات میں کہ پاکستانی عوام ہر چیز بھول کر, میمو گیٹ کا اسکینڈل اور تمام ایشوز بھول کے وینا ملک کے اوپر بحث کرنا شروع ہو گیا. حالانکہ وینا ملک نے پہلی دفعہ سب کچھ ریویل نہیں کیا, اسے کچھ ایسا پہلے بھی وہ اپنی ایسی تصویر چھپوا چکی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. So there was nothing new about it. Keep watching Newsbeat here. You can write to me on newsbeat@sama.tv or you can join me on my Facebook page which is Newsbeat with Faria Aziz. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اب اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.